I'm sorry that I have to read this statement in Urdu, but you have been provided a copy in English. انتخابی نتائج کے اجرا میں تاخیر اور گنتی کے عمل میں غیر شفافیت کی شکایات کے علاوہ 2018 کے عام انتخاب کا دن نسبتاً پرامن اور کسی بڑے تنازع سے پاک ہے۔ 25 جولائی کو منعقدہ ان انتخابات میں نصف سے زائد رجسٹرڈ ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جبکہ دہشت گردی کے چند بڑے واقعات اور سیاسی پولرائزیشن کا اثر انتخابی ماحول پر نمایاں نظر آیا، جس کے دوران سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر رہی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک سمجھتا ہے کہ نئے انتخابی قانون کے تحت متعارف کرائے جانے والے زیر ٹرانسمیشن سسٹم کو درپیش مسائل کے باوجود انتخابی عمل کے اہم پہلوؤں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں نظر آئی، جس سے انتخابی عمل پر عوامی اعتماد میں یقینی اضافہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر رجسٹریشن، بالخصوص خواتین رائے دہندگان کے انتخابی فہرستوں میں اندراج، انتخابی حلقہ بندیوں میں قانونی تقاضوں کی تکمیل اور انتخابی مہم کے قواعد پر سختی سے عمل درآمد کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات کیے تاکہ انتخابات کا معیار بہتر بنایا جا سکے۔ عام انتخابات کے دوران انتخابی قوانین میں کی گئی اصلاحات اور الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے مثبت نتائج سامنے آئے، تاہم الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اپنے نئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کی جانب سے ووٹوں کی گنتی اور انتخابی نتائج کی تیاری کے حوالے سے اٹھائے گئے تحفظات دور کرے اور انتخابات کے معیار پر لگنے والے اس داغ کے ذمہ داران اداروں اور اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بغیر کسی تفتیش کے سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو رد کرنا انتخابی عمل پر اعتماد بحال کرنے کے راہ میں رکاوٹ بنے گا، جو ملک کو ایک نئے سیاسی بحران میں دھکیل سکتا ہے۔ عام انتخابات 2018 کے دوران انتخابی فرائض سر انجام دینے والے سرکاری اہلکاروں کی تعداد ماضی کے انتخابات کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کمیشن نے قومی و صوبائی اسمبلیوں کے تمام حلقوں کے لیے 849 ریٹرننگ افسران تعینات کیے۔ ریٹرننگ افسران کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے پولنگ سکیم کی تیاری میں ابتدائی طور پر چند مسائل بھی سامنے آئے، جنہیں الیکشن کمیشن نے بر وقت حل کیا۔ مزید برآں 2,42,088 پولنگ بوتھ پر مبنی 8,53,017 85,317 پولنگ اسٹیشنوں پر انتخابی نتائج سر انجام دینے کے لیے 8 لاکھ سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے۔ اسی طرح 37,000 فوجی اہلکاروں نے انتخاب کے دن کو پرامن بنانے کے لیے سیکیورٹی کے فرائض سنبھالے۔ البتہ چند سیاسی جماعتوں کی جانب سے فوج کی انتخابات میں تعیناتی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ انتخابات سے پہلے پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور مستونگ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں 150 سے زیادہ افراد جہاں بھاگ ہوئے تھے اور انتخابات کے دن بھی تخریب کاری کے خدشات موجود رہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں ایرانی سرحد کے ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے اور بنو میں انتخابی امیدوار پر حملوں نے بھی انتخابی ماحول متاثر کیا۔ البتہ فوج، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی تعیناتی سے انتخابات کے دن ووٹروں کی بڑی تعداد اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے باہر نکلی،
جس کی بدولت کوئٹہ میں دہشت گردی اور شبابی میں سیاسی جماعتوں کے جھگڑے کے علاوہ انتخابات کا دن مجموعی طور پر پرامن رہا اور سیکیورٹی اہلکاروں نے معمولی نوعیت کے جسمانی و زبانی لڑائی جھگڑوں پر بروقت قابو پا لیا۔ انتخابات کے دن ووٹنگ کا عمل بلا رکاوٹ جاری رہا۔ فافن کو اپنے مشاہدہ کاروں کی جانب سے تاحال 37,001 پولنگ اسٹیشنوں کی مشاہداتی رپورٹیں موصول ہو چکی ہیں، جن میں سے 1/3 پولنگ اسٹیشنوں پر انتخابی قواعد و ضوابط کی کم از کم ایک خلاف ورزی، تاہم ان میں سے کئی خلاف ورزیاں معمولی نوعیت کی تھیں جن کے انتخابی نتائج پر اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر الیکشن کمیشن کو انتخابی قوانین اور قواعد کے نفاذ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی کاوشوں کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 241 قومی اسمبلی کے حلقوں کے عبوری نتائج فارم 47 کے جائزہ کے مطابق انتخابات میں ووٹروں کا ٹرن آؤٹ 53.3 رہا۔ پنجاب میں ووٹر ٹرن آؤٹ دیگر صوبوں کی نسبت سب سے زیادہ رہا اور 59% ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جو کہ 127 حلقوں کے عبوری نتائج پر مبنی ہے۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں ٹرن آؤٹ 58.2% رہا، سندھ کے 52 حلقوں میں 47.7، خیبر پختونخوا بشمول فاٹا کے 50 حلقوں میں 43.6 اور بلوچستان میں 39.6% رہا۔ مجموعی طور پر ان حلقوں میں مرد ووٹروں کا ٹرن آؤٹ 58.3 جبکہ خواتین کا ٹرن آؤٹ اس سے کہیں کم 47% رہا، یعنی کہ یہ تقریباً 11% خواتین کا ٹرن آؤٹ کم ہے۔ عام انتخابات 2013 میں 46.9 ملین ووٹروں نے اپنا حق رہی استعمال کیا تھا، جبکہ 2018 میں یہ تعداد 49.48 ملین ہو گئی۔ واضح رہے کہ حتمی نتائج کی تیاری کے دوران پوسٹل بیلٹ پیپر اور انتخابات کے دن مسترد شدہ بیلٹ پیپروں کی تصدیق کے بعد اس ٹرن آؤٹ میں معمولی تبدیلی آ سکتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر قومی اسمبلی کے 35 حلقوں میں 2013 کی طرح جیتنے والے اور دوسرے نمبر پر رہنے والے امیدواروں کے حاصل کردہ ووٹوں کا فرق ان حلقوں میں مسترد کردہ ووٹوں کے فرق سے کم ہے۔ ان 35 حلقوں میں سے 24 پنجاب، 6 خیبر پختونخوا، 4 سندھ اور 1 بلوچستان کا حلقہ شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام ریٹرننگ افسران حتمی نتائج کی تیاری کے دوران اپنے حلقے کے پولنگ اسٹیشنوں پر گنتی سے خارج کیے جانے والے بیلٹ پیپرز کی محتاط طریقے سے جانچ پڑتال کریں تاکہ کوئی بیلٹ پیپر غلط طور پر مسترد قرار نہ دیا جائے۔ عبوری نتائج کے مطابق NA10 شانگلہ اور NA48 شمالی وزیرستان ایجنسی کے حلقوں میں خواتین ووٹروں کا ٹرن آؤٹ 10% سے کم رہا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کسی انتخاب میں خواتین کا ٹرن آؤٹ مجموعی ووٹوں کے 10% سے کم رہنے کی صورت میں الیکشن کمیشن متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں یا حلقے کے نتائج کا رقم قرار دیتے ہوئے دوبارہ انتخابات کا حکم دے سکتا ہے۔ فافن کی یہ ابتدائی رپورٹ ملک بھر سے موصول شدہ مشاہداتی رپورٹوں پر مبنی ہے، تاہم ابھی مزید رپورٹوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام مشاہدہ کاروں کی جانب سے رپورٹیں موصول ہونے کے بعد فافن انتخابات کے جائزے کی تفصیلی رپورٹ بعد میں جاری کرے گا۔ فافن اس موقع پر پاکستانی ووٹروں، الیکشن کمیشن اور پاکستان اور انتخابی عمل کے انتظام، نگرانی اور تحفظ کی ذمہ داریاں نبھانے والے تمام افراد کاوشوں کو سراہتا ہے اور انتخابی مہم اور انتخابات کے دن دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔